بڑا زورا والا بادشاہ ہے، بڑا زورا والا حضرت، اس کے ساتھ اور کوئی متھا نہیں لگا اور لگانی ہے تو یاری لگا ہوا حضرت۔ اور حضرت جی تمہیں تو پتہ ہی نہیں اور تم سے پیار کتنا کرتا ہے۔ میں ایک دن اسی طرح نا پروگرام تھا ہمارے سیالکوٹ میں، وہ کافی لیٹ اسی طرح نا تقریباً 2:30 کا ٹائم ہو گیا، تو دسمبر کا بالکل لاسٹ تھا، تو وہ پروگرام جب ختم ہوا نا تو انہوں نے وہ لنگر باٹا، اس میں چاول تھے، تو ایک تو گھر کوئی نہیں تھا، دوسرا کھانے کا وقت نہیں تھا، ٹھیک ہے جی، تو میں نے ان کو کہا نہیں یار میں نے نہیں لینا، تو آگے سے مجھے کہتا ہے حضور لنگر میں نہ نہیں کر دے، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی پڑھا دے۔ میں نے وہ چاولوں کا شاپر لے لیا اور میں باتیں کرتا کرتا نا ذرا تھوڑا مسجد سے باہر آ گیا، میں بھی کھڑا تھا، میرے ساتھ چند لوگ کھڑے تھے، تو جناب ایک بندہ آ گیا، یہ نہیں کہ بندے نے کوئی سر پہ امامہ پہنا ہوا ہے جناب، بڑا بارے ان کا کبھی نہیں ہے، کانوں میں بالیاں پہنی ہیں، ہاتھ میں کڑا پہنا، آ کے نا بڑے بدتمیزوں والے انداز میں مجھے طنز کر کے کہتا ہے مولوی جی لنگر ہے جی کہ کھا چھڑے سارے، میں تو پہلے نہیں لے کے جانا چاہتا تھا، میں نے کہا بھائی اب پھڑ، اچھا وہ لے کے نہ چلا گیا، میں لوگوں سے باتیں کر رہا تھا، فارغ ہو کے جب میں سڑک پہ پہنچا نا اس طرح سڑک پہ، تو کیا وہ ایک دکان کے سامنے شاپر کھول کے نا تو کھا رہا تھا، میں نے اسے دیکھا تو مجھے رونا آ گیا، میں نے کہا ظالمہ تینوں پتہ ہی نہیں تیرا اللہ تیرے نہ کتنا پیار کرتا ہے۔ افتخار صاحب میں تو چکن نہیں ہٹے والا شاپر ہے، اور مجھے زبردستی اٹھوایا، اور نلیکا نکمیا تو نہیں کھانا نہ کھا، وہ ساڈا ایک بندہ بھوکا ہے بانی والا ہے، بس سنیا ہے، میں اللہ کی قسم بڑا رویا، میں نے کہا ظالم تجھے پتہ ہی نہیں تیرا رب تجھ سے پیار کتنا کرتا ہے، ایک عالم دین کی ڈیوٹی، میں تو لے ہی نہیں رہا تھا، اور نلائک تو نے نہیں کھانا نہ کھائی، اور چوک کے باہر تک دکھاڑنا بندہ آنی والا ہے، بندہ آنی والا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں تمہارا اللہ تم سے پیار کتنا کرتا ہے۔ 70 میں ایک گناہ کے ماں پیو دیکھے دیوے دیش نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا دیکھے پردے پاون والا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح حضرت اس کی محبتیں ہیں، میں جب غور کرتا ہوں دل کرتا ہے قربان ہو جائیں اس کے نام پہ، اسی لیے تو غالب نے کہا تھا اور جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہے، ذرا اس کی محبتیں تو دیکھو، سردیوں کے پھل اور ہیں جی، سردیوں کی سبزیاں اور ہیں، ٹھیک ہے جی، گرمیوں کے پھل اور ہیں، گرمیوں کی سبزیاں اور نہیں ہو میرے بندے، ایک چیز کھا کے آپ کی نہ جائیں، ان کے مینیو بدل دو، ان کے مینیو بدلو، ان کے پھل بدلو، ان کے مشروب بدلو، ان کا ماحول میرے بندے، ایک کی چیز کھا کے آپ کی نہ جائیں، بدلو ان کا سارا کچھ ہی، بدل نہیں دیتا حضرت وہ، گرمیوں کے پھل اور رکھے، کیا آم وہ سردیوں میں پیدا نہیں کر سکتا، کیا وہ کنو گرمیوں میں پیدا نہیں کر سکتا، وہ تو شانوں والا ہے، کن کے رنگ ہے، جو چاہے سو وہ کر سکتا ہے، لیکن نہیں ہو میرے بندے ایک چیز کھا کے آپ کی نہ جائے، وہ بڑیاں کیا سردیوں میں پیدا نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے، قدرتوں والا بادشاہ ہے وہ، لیکن نہیں ہو میرے بندے ایک کی چیز کھا کے آپ نہ جان، سردیوں کا مینیو اور رکھو، گرمیوں کا مینیو اور رکھو، اور تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہو تم سے پیار کتنا کرتے ہیں، 70 ماؤں سے پڑھ کے پیار، لیکن بات کیا ہے، اوے ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ دکھائیں کسے کوئی رہروے منزلی نہیں، اور یہ علماء بیٹھے ہیں حضرت جی، یہ قرآن کا مزاج ہے، جہاں بھی سخت آیت آئے گی ساتھ ہی لاڈ آ جائے گا، ہاں جہاں بھی سخت آیت آئے گی ساتھ ہی لاڈ آ جائے گا، میں 2-3 بس پڑھ دیتا ہوں، 30واں پارہ سورہ بروج، پہلے کیا آیا، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، انہو ہوا یبدی و یعید، سخت آیا ساتھ ہی لاڈ آ گیا، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، اور جہاں کہیں بھی دیکھو یہی ہے، اور بندے آ تو صحیح ہیں، وہ میرے سیدی شعر پڑھا کرتے تھے، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں، پھر جواب کیا آیا، دل تو کیا چیز ہے، اوے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، یہ سلسلہ علیہ قادریہ شریف، ٹھیک ہے جی، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرید ہیں ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے ہیں، قربان جاؤں حضرت جی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اگر کوئی بات ہوتی تو کبھی روایت نہ کرتے، ذرا محبتیں دیکھو ان کی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ ایسی کوئی بات تھی نہیں حضرت، اس کے راوی جناب صدیق اکبر ہیں، اگر کوئی بات ہوتی کبھی روایت نہ کرتے، آپ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے علی میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میری بارگاہ میں علی کا مقام وہ ہے جو میرا مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے، ہاں حضرت
اگر ایسی کو بات ہوتی کبھی یہ روایت نہ کرتے حضرت. ہاں آگے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید خاص ہیں حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آگے ان کے مرید ہیں حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اور حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے کہ حضرت کا ابتدائی حال کچھ ٹھیک نہیں تھا. ہاں آپ کو سود کا معاملہ تھا, ٹھیک ہے جی. پھر اللہ نے حضرت کو توفیق توبہ دی اور آپ نے امام حسن بصری کے دستے پاک پہ توبہ کی ہے. اور توبہ بھی میرے یار دی نہیں کیتی ہے جڑی محفل تو جاندے ہیں ٹوٹ جانی نہیں حضرت. وہ بابا فرید کہتے ہیں نا کیسی توبہ ہو ہے یار, توبہ لٹکے تو اس کا توبہ وچ تو عمر وے آئی, توبہ دی تن سمجھ نہیں آئی ہے نہیں حضرت. پکی توبہ تا دم آخر تک اپنی توبہ پر قائم اور دائم رہے حضرت. اور میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں حضرت جی, یہ تورات میں لکھا ہے. اس میں لکھا ہے, اس میں لکھا ہے جی, تورات میں لکھا ہے. حضرت فضیل بن عیاض جو کہ پہلے ڈاکے مارا کرتے تھے, آپ نے جب توبہ کی نا حضرت, تو آپ کو شیخ نے حکم دیا, یہ تربیت تھی ان کی. آپ نے فرمایا بھائی جو ادھر کے معاملے ہیں وہ تو معاف ہوئے, تو جو لوگوں کو ستایا وہ جا کے لوگوں سے معافی مانگنی پڑے گی. اب جس کے پاس گئے نا, کسی نے ڈر کے معافی دے دی, کسی نے اسی طرح دے دی. ایک یہودی تھا, اس نے کہا میں نے نہیں دیں گے, پہلے 12 سال میری خدمت کر, کب پھر معافی دے دے گا نا, اس نے کہا دے دوں گا. حضرت نے 12 سال اس یہودی کی خدمت کی. جب 12 سال پورے ہو گئے نا, تو حضرت نے فرمایا فلان جگہ پتھروں کا ایک ڈھیر لگا ہے, اٹھا, اس میں ایک تھیلی ہے, اس میں سونا ہے, جا لے کے آ. حضرت وہاں گئے تو واقعتاً پتھروں کا ڈھیر لگا تھا. حضرت نے وہ پتھر اٹھائے, اندر سے ایک تھیلی نکلی. آپ نے نہیں اس کو کھولا. جب لے کے یہودی کے پاس آئے نا, تو یہودی نے جب تھیلی کو کھول کے انڈھیلا نا, تو اس میں سے سونے کے ٹکڑے گرے. وہ حضرت کے قدموں میں گر کے رونے لگ پڑا اور کہتا ہے فضیل مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ. آپ نے فرمایا بھائی میں تجھ سے اپنی معافی مانگنے آیا ہوں, تو مجھے کہہ رہا ہے مجھے کلمہ پڑھا. تو یہودی کہتا ہے ہماری تورات میں لکھا ہے کہ جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا, جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا, ارے اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو سونا کر دے گا. میں نے یہ چیک کرنے کے لیے کہ تیری توبہ کچی ہے کہ پکی ہے, اس تھیلی میں میں نے مٹی کے ڈھیلے رکھے تھے, اور دیکھ فضیل تو نے ہاتھ لگا کے ان کو سونے کا کر دیا ہے. آج ہم اس سونے کے لیے کیا کیا نہیں کر رہے ہوئے. او محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کر کے تو دیکھو, اور چلے ہو جس کو ہاتھ ڈالو گے اس کو بھی سونا کر دو گے. ہاتھ تو لگاؤ حضرت. یہ کشف المحجوب شریف حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل خود علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت لکھتے ہیں, یہ میرا سوٹ ہے نا بلو کلر کا, اگر کہیں سے پھٹ جائے تو اس کو پیوند لگاؤں گا, ٹھیک ہے جی, پھر پھٹ جائے تو پھر پیوند لگاؤں گا, پھر پھٹ جائے تو پھر پیوند لگاؤں گا. داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرے شیخ کے کپڑوں کو اتنے پیوند لگے تھے کہ پیوند رہ گئے تھے, اصلی کپڑا ہی ختم ہو گیا تھا. حضرت شیخ ابو الفضل خود علی رحمت اللہ علیہ. اور آپ داتا صاحب میں لکھتے ہیں اپنے پیر بھائی کے حوالے سے, کہتے ہیں ہوا کیا کہ وہ صبح کے وقت نا نماز فجر کے بعد درخت کے اوپر چڑھ کے پتے توڑ رہے تھے, تو کیا دیکھا کہ ادھر سے حضرت شیخ ابو الفضل خود علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لا رہے ہیں. بھئی آپ بھی فجر کے بعد درخت کے اوپر چڑھے ہوں تو پیر صاحب آ جائیں تو آپ بھی خود کو چھپا دیں گے. ہاں جی, پیر صاحب نے دیکھ کے کہنا بھئی تم سرے درخت چڑھ کے کی کرنے ہیں. کہتے میں نے بھی خود کو نا پتوں میں چھپا لیا, لیکن جب پیر صاحب میرے قریب آئے تو ان کی آواز میرے کانوں میں پڑی, اور میں سمجھ گیا کہ پیر صاحب اس وقت اپنے حال میں نہیں ہیں. اس وقت میں سادی زبان میں کہوں گا کہ ڈائریکٹ تار لگی ہوئی ہے. اور عرض کیا کرتے ہیں, میں کشف المحجوب کے الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو. عرض کیا کرتے ہیں, اس درخت کے نیچے آ کے جس کے اوپر داتا حضور کے پیر بھائی چڑھے ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت درخت کے نیچے آئے نا تو حضرت کی آواز میرے کانوں میں آئی. کیا کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ پورا سال لنگ گیا تو انہوں 1 روپیہ بھی نہیں دیتا. بابا جی یاریوں کو سوکھیاں تو نہیں ہے, یاریاں کو سوکھیاں ہیں, سوکھیاں نہیں بابا جی. پورا 1 سال گزر گیا, تو نے مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیا, میں بھی نہیں مانگتا. جے تو میرے دکھ وچ رہ دی میں سکھ نو چلے پاواں. ہاں بھائی ایویں تو نہیں. حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا, فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو, ڈر نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کنے ہو, جتول ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بننے ہو, سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پنے ہو. سوکھا کام ہے عاشقی حضرت. ایتھے تے جنوں چھیڑو کہندا میں ہی عاشق ہاں, ایتھے تے جنوں چھیڑو کہندا میں ہی عاشق ہاں. ہائے ہائے ہائے. وہ آپ فرماتے ہیں کہ درخت کے نیچے آ کے نا یہ فکر ادا ہوئی زبان سے, یا اللہ پورا 1
साल गुजर गया, तूने 1 रुपया भी नहीं दिया, मैं भी नहीं मांगता, लेकिन या अल्लाह मेरे बाल इतने बढ़ गए हैं कि अगर नहीं कटवाऊंगा तो तेरे यार की शरह टूट जाएगी। अबुल फजल खुदली अपने लिए तुझसे रुपया नहीं मांगता, इसलिए दे दे ताकि मैं बाल कटवाऊं, तेरे यार की शरह, तेरे महबूब की शरह ना टूटे। दाता हुजूर कश्फुल महजूब में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारे सोने का हो गया। और वो मलंग जो अल्लाह से रुपया मांग रहा था, या अल्लाह बाल कटाने में रुपये दे दे, कहते एक पत्ता उठा के ना दरख्त का आसमान की तरफ मुंह करके कहते हैं या अल्लाह सी हुन मुंह जो गल भी नहीं कर सकते है, असी मुंह जो गल भी नहीं कर सकते है, और पत्ता वहां फेंक के वहां चल गया। हाँ यार आ तो सही तू है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हाँ हजरत, ये तो वो आला हजरत ने कहा था ना, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में आए आए जो हजरत जी और जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, बिके फिर हजरत है बीबी अजमी रहमतुल्लाह तआला बिक गए हजरत। आज जब बिके ना तो आपके पीरो मुर्शिद ने आपको तलकीन किया इस्म ज़ात अल्लाह, क्या तलकीन किया? वाह जी वाह, मेरा घंटा जाया ही है। क्या तलकीन किया? क्या तलकीन किया? क्या तलकीन किया? क्या तलकीन किया? ठीक है जी। हाँ फरमाया बीबी अजमी अब अल्लाह पकड़ना है, अली फला चमेदी बूटी मुर्शिद मन विच लाई, नफी इस बात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई, बूटी अंदर मुश्क मचाया जां पलन ते आई, जीवे कामिल मुर्शिद बाहू जे बूटी लाई।